آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بیٹے سے ایمان افروز گفتگو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے صرف 4 گھنٹے پہلے اپنے والدہ حضرت اسماء بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اس وقت کافی بڑی اور نابینا ہو چکی تھی، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا، السلام علیک یا ام ورحمہ اللہ وبرکاتہ۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. ہو گئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بیٹے سے ایمان افروز گفتگو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہادت سے صرف 4 گھنٹے پہلے اپنے والدہ حضرت اسماء بنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو اس وقت کافی بڑی اور نابینا ہو چکی تھی، ان کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا، السلام علیک یا ام ورحمہ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسماء نے ان کی سلام کا جواب دیا اور فرمایا، وعلیک السلام یا عبداللہ، ما الذی اقدمک فی هذه الساعة والصخور التي تقذفها والصخور التي تقذفها من جنيقات الحجاز على جنودك في الحرم تهز دور مکہ ہزا۔ عبداللہ اس وقت جبکہ حجاز کی توفوں سے تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے مکے کے دور دیوار لرزا رہے تھے، تم کس ضرورت سے آئے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، امی میں نے اس وقت آپ سے کچھ مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب سے پوچھا، مجھ سے مشورہ لینے آئے ہو؟ کس معاملہ میں؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، زیادہ تر لوگوں نے میری مدد سے ہاتھ کھینچ لیا، اور وہ حجاز کی خوف یا اس سے مالی فوائد کی امید پر میرا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، یہاں تک کہ میرے لڑکے اور میرے گھر والے بھی مجھ سے کنارہ کش ہو گئی ہیں۔ اب میری ساتھ صرف تھوڑے سے آدمی بچ گئی، اور ان کا بھی حال یہ ہے کہ جب ان کے قوت برداشت جواب دے جائے گی تو وہ بھی گٹلے، وہ ابھی گھنٹے 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ٹک سکیں گے۔ اور ادھر بنو امیہ کی قاصد برابر میرے سامنے یہ پیشکش کر رہے ہیں کہ اگر میں ہتھیار ڈال دوں اور عبد المالک بن مروان کی بائعت کر لوں تو میرا ہر دنیاوی مطالبہ ماننے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا، اماں جان آپ کیا رائے دے رہے ہیں؟ اس کی متعلق آپ کا کیا رائے ہے؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے فرمایا، الشان شانک یا عبداللہ وانت اعلم بنفسک فإن كنت تعتقد أنك على حق وتدعو إلى حق فاصبر وجالد كما صبر أصحابك الذين قتلوا تحت رايتي وإن كنت إنما أردت الدنيا فلبئس العبد أنت أهلكت نفسك وأهلكت رجالك۔ عبداللہ یہ تمہارا اپنا معاملہ ہے اور تم خود اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتی ہو۔ اگر تمہیں اپنے موقف کی حقانیت اور صداقت کا یقین ہے تو تم حق کی طرف دعوت دے رہے ہو تو اپنے موقف پر ڈٹے رہو اور اپنے ان ساتھیوں کی طرح صبر استقلال سے کام لو جنہوں نے تمہارے جھنڈے کے نیچے لڑتے ہوئے اپنی جانیں دے دی ہیں۔ اگر تم نے اس کے ذریعے دنیا حاصل کرنا چاہتا تو تم ایک بہت برے آدمی ہو کہ خود کو بھی ہلاک کیا اور اپنے آدمیوں کو بھی۔ حضرت عبداللہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وَلَكِنِّي مَقْتُولٌ الْيَوْمَ لَا مَحَالَةَ، لیکن اس صورت میں آج لازماً قتل کر دیا جاؤں گا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تمہارے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو حجاز کے حوالہ کر دو اور بنو امیہ کے لڑکے تمہارے سر سے کھلے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں قتل ہونے سے نہیں ڈرتا بلکہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ وہ میرے لاش کا حلیہ بگاڑ دیں گے۔
حضرت اسما نے فرمایا، اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قتل ہو جانے کے بعد بھلا کس چیز کا ڈر باقی رہ جاتا ہے؟ بکری جب ذبح ہو جاتی ہے تو اس کی گوشت کو سلاخوں میں لگا کر آگ پر رکھا جائے تو اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی خوشی سے چمک اٹھی اور انہوں نے کہا بورکت من من وبورکات مناقبہم الجلیلۃ فانا ما جئت الیک فی ہذہ الساعہ الا لاسمع منک ما سمعت۔ امی کتنی عظیم ہے آپ اور آپ کی سیرت اور آپ کی عظمت کو میں سلام کرتا ہوں۔ میں اس وقت آپ کی پاس ہی باتیں سننے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ اللہ کی قسم نہ میری حوصلے پست ہوئے، نہ میری اندر کسی قسم کی کمزوری پیدا ہوئی ہے، نہ میں بزدل ہوں۔ اللہ گواہ کہ میں جس کام کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہوں اس کا مقصد دنیا اور اس کی عیش و آرام کی طلب نہیں ہے، بلکہ میری پیش نظر اس بات پر اللہ کے لیے اپنے غم و غصے کا اظہار ہے۔ اس کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا گیا اور یہ لیجئے میں آپ کی پسندیدہ راہ کی طرف جا رہا ہوں۔ فَإِذَا أَنَا قُتِلْتُ فَلَا تَحْزَنِ عَلَيَّ وَسَلِّمْنِي أَمْرَكِ لِلَّهِ۔ جب میں قتل کر دیا جاؤں تو غم نہ کرنا، اپنے معاملہ کو اللہ کی سفر کر دینا۔ حضرت اسما نے فرمایا مجھے تمہارے اوپر غم اس وقت ہوتا جب تم باطل کے راہ میں قتل کر دیے جاتے۔ امی آپ مطمئن ہیں کہ آپ کی بیٹے نے نہ تو کبھی ایسے کام کا ارادہ کیا جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، نہ کبھی بے حیائی کا کام کیا، نہ اللہ کے حکم سے تجاوز کیا، نہ کسی کو امن دے کر اس سے غداری کی، نہ کسی مسلمان یا ذمہ پر جان بوجھ کر کوئی ظلم کیا، نہ کوئی چیز اس کی نزدیک اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے زیادہ قابل ترجیح رہی۔ یہ باتیں میں نے اپنے پاکیزگی طہارت کی اظہار کے طور پر نہیں کہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے یہ باتیں صرف آپ کی دل کو تسلی اور اطمینان دینے کے لیے کہی ہے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ الذی جعلک علی ما یحب و یحبک، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے تم کو اپنے اور میرے پسندیدہ راستے پر چلنے کی ہدایت دی۔ اور فرمایا اقترب منی یا بنیا لیتشمم رائحتک والمس جسدک فقد یکون ھذا آخر العہد بک۔ میری بچے میرے قریب آ جاؤ تاکہ میں تمہارے خوشبو سونگھ لوں، تمہارے جسم پر پیار بھرے ہاتھ پھیر سکوں، کیونکہ یہ تم سے آخری ملاقات ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں کے ہاتھوں اور پیروں کو چومنے لگی۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سر، چہرے اور گردن کو بوسہ دینے لگی۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھوں کو ان کی بدن پر پھیرا تو انہیں جسم پر پہنی ہوئی کوئی سخت چیز محسوس ہوئی۔ پوچھا بیٹا ما ھذا الذی تلبسہ یا عبداللہ یہ کیا چیز ہے تم پہنے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا یہ میری زرہ ہے۔ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا جسے شہادت مطلوب ہوتی ہے وہ زرہ نہیں پہنا کرتے۔ انہوں نے کہا یہ تو میں نے صرف آپ کی تسلی اور اطمینان قلب کے لیے پہنی ہے۔ حضرت اسما نے فرمایا انت فذلك اشد لحمیتک وَأَقْوَى لِوَسْبَتِكَ وَأَخَفُّ لِحَرْكَتِكَ وَلَكِنْ الْبَسْ بَدَلًا مِنْهَا سَرَاوِيلَ مُزَعَّفَةً حَتَّى
حتی اذا سرعت لم تنکشف عوراتک، اس کو اپنے جسم سے اتار دو، اس طرح تم کو تیزی سے حرکت کرنے میں سہولت ہوگی اور پوری قوت کے ساتھ دشمن پر حملہ کر سکو گے۔ اس کی جگہ لمبا کرتا اور شلوار کس کر باندھو تاکہ جب تم گرو تو تمہارے سطر کی کھولنے کا اندیشہ نہ رہے۔ یہ ماں کی ہدایت تھی۔